ایمان کی چھوٹی سی دعا کیا؟ قرآن کا سورہ ہے. آج میں نے پورے سورے قرآن کے ہی سورے بتایا. مشہور قرآن کا سورہ ہے آیت کرسی، سب کو یاد ہے. یہ 3 چیزوں کے لیے آیت کرسی کام آنے والی ہے. کئی چیزوں کے لیے کام آتی ہے، لیکن 3 چیزوں کے لیے تو گارنٹی ہے. یہ بتایا ہوا معصوم کا طریقہ. آیت کرسی کے بارے میں کہا ہے کہ 3 مرتبہ آیت کرسی پڑھو دن بھر میں، کبھی بھی. یہ کوئی ضروری نہیں ہے صبح پڑھو، دوپہر پڑھو، شام پڑھو، کبھی بھی. whenever you get chance پڑھ کے اپنے مرحومین کو بخشو، ہدیہ کرو. کیسے ہدیہ کرو؟ اس کا ثواب دیکھو خالی. کیسے گفٹ کرنا؟ محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر لوور سے 3 مرتبہ آیت کرسی پڑھو، محمد اور آل محمد کا واسطہ دو. کس کو بخشو؟ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو. وہ تو بخشنا ہی. امام نے کہا کہ صرف تم ان کو کیوں دے رہے، اپنے رشتہ داروں کو کیوں دے رہے؟ صرف 100 برس، 200 برس، 300 برس، 400 برس، 500 برس پہلے بھی مومنین تھے نا. 1400 سال سے مومنین ہیں. اب سنو اس کا ثواب. یہ بھی نہیں، یہاں کہا کہ نبی، تم یہ بولو نبی آدم سے لے کے خاتم تک جتنے اللہ کے چاہے، ہر نبی کے دور میں مومن گزرا. ایک تو گزرا، ہر نبی کے دور میں ایک آدمی تو گزرا مومن جو جنت میں گیا. ہم کو نہیں معلوم 1,24,000 نبی، انہیں نبی آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم سے لے کے مولا علی اور بی بی کے زمانے سے لے کے آج تک ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز لوگ چلے گئے. کہا 3 آیت کرسی پڑھو، پڑھ کے کہو کہ محمد اور آل محمد کا واسطہ، نبی آدم سے لے کے خاتم، خاتم سے مولا علی بی بی سے لے کے آج تک جتنے وہ لوگ جو امام کے چاہنے والے تھے ان کی روحوں کو ثواب پہنچے. تو معصوم کہتے کہ جب تم دوسروں کو بخشتے تو پروردگار یہ بولتا کہ یہ شخص اپنے صرف رشتہ داروں کے حق میں دعا نہیں کر رہا، یہ ان کے حق میں بھی دعا کر رہا کہ جس کو یہ جانتا نہیں تھا، جس کو یہ پہچانتا نہیں، جو اس کا رشتہ دار نہیں ہے، جو اس کے لیے کچھ نہیں کیا، اس نے دوسروں کے لیے اتنا کیا. تو یہ سارے مرحومین جو ٹریلینز کی تعداد میں ہیں، یہ 3 آیت کرسی کا ثواب جب ان کو پہنچتا ہے، اس لیے کہ اللہ رحمت کو نازل کرتے ہوئے خوش ہوتا اور اللہ رحمت کو نازل کرنے کے لیے جلدی کرتا. کہ اتنے لوگوں کو جو ثواب پہنچے گا. امام کہتے ہیں جب تم دوسروں کے لیے کرتے ہو تو وہ سارے کے سارے تمہارے حق میں دعا دیتے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دن بھر صبح سے شام تک تمہارے اوپر جو مصیبت آنے والی ہے وہ ٹل جائے، تمہارے رزق کھل جائے، تمہاری بیماریوں سے تم پاک ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ سارے مرحومین جن کو تم نے دعا میں یاد کیا، آیت کرسی پڑھ کے بخشا، وہ سارے کے سارے دعا کرتے اور یہ کہتے کہ پروردگار اس بندے کو صحت کے ساتھ رکھنا، اس بندے کی پریشانی دور کرنا، اس لیے صحت دینا کہ یہ ہمارے لیے رحمت کی دعا کر رہا، یہ زندہ رہے گا، صحت کے ساتھ رہے گا تو رحمت کی دعا کرے گا تو ہمارے درجات بلند ہوں گے. اسی لیے کیوں کہا گیا کہ نماز شب پڑھنے والے کی زندگی بڑھتی. معصوم چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ زندگی کیوں بڑھتی، دوسری نمازوں میں نہیں بڑھتی، شب نماز میں کیوں بڑھتی؟ کہا شب نماز میں تم مرحومین کے لیے دعا کرتے ہو، وہ مرحومین تمہاری صحت کے لیے دعا کرتے. سمجھ میں آئی بات؟ اتنا خاموش بانڈے کا کراؤڈ تو نہیں تھا پہلے. ایک اور صلوات پڑھ لے محمد والے. بس آخری حصے میں، بس آخری دعا بتاتا ہوں، ختم کرتا ہوں. تو کوشش کرو کہ 3 مرتبہ آیت کرسی پڑھ کے، 3 مرتبہ آیت کرسی پڑھ کے ملینز اور ٹریلینز کو بخشوا دو. کیا جا رہا؟ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بہنگاہ مسجد میں آ کے مصلی پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے آپ کو. گاڑی ڈرائیو کر رہے، ٹرین میں جا رہے، بائک پہ جا رہے، رکشا میں جا رہے، آیت کرسی پڑھ لو، پڑھ کے بخش دو تینوں. اتنا ہی بولنا ٹھیک کہ نبی آدم سے لے کے خاتم، خاتم سے لے کے مولا بی بی سے لے کے آج تک جتنے مرحومین گزر گئے، اللہ جس کو میں نہیں جانتا ان کی خبروں میں ان کی اوپر اپنی رحمت کو نازل کرتا.
لیکن محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کے دعا کر. اس کے بعد دیکھو یہ سارے کے سارے تمہاری آنکھ میں دعا دیں.